اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین۔ حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے دعائے امام عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ مل کے صلوات بھیج دیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ مجالس کی یہ دوسری گفتگو ہے اور کل ہم نے عنوان کو کسی حد تک متعارف کروانے کی کوشش کی جو ہے کلام آل محمد علیہ السلام، اور اس سلسلے میں کل زیارت جامع کبیرہ کے ایک جملے پہ گفتگو رہی کہ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے، یعنی آپ خود بھی آپ کی ذات نور ہے اور آپ کا کلام بھی نور ہے۔ لہٰذا جو چاہتا ہے کہ اپنے قلب کو منور کرے، اپنی زندگی کو روشن کر دے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلام آل محمد پڑھتا بھی رہے اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالتا بھی رہے۔ اور مجالس امام حسین علیہ السلام، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہی یہی ہے، آیات قرآنی اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ان مجلسوں کے ذریعے جتنا پہنچتا ہے شاید دنیا کا کوئی اور ایسا میڈیم ہو کہ جس کے ذریعے سے اس انداز سے پیغام قرآن و اہل بیت علیہ السلام پہنچتا ہو جیسا ممبر کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور اسی لیے ممبر کے کچھ تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بعض احباب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیوں ہم اس کو زیادہ اکیڈمک وے میں نہیں لے کے چل سکتے، یا کیا وجہ ہے کہ ممبر کا بیان الگ طرح سے ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں وہ الگ طریقے سے بیان ہے، یا کالجز میں جس طریقے سے۔ تو اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ یونیکنیس ہے، انفرادیت ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی، کہ یہ دنیا کے وہ سارے پلیٹ فارمز جہاں سے کوئی نہ کوئی میسیج دیا جاتا ہے اس سے قطعاً اور کاملاً مختلف ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہاں آنے کے لیے کسی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا نام لکھوائیے اور آپ ایڈمیشن کروائیے تب آپ آ سکیں گے۔ کیوں؟ اس سلسلے اگر ایڈمیشن اگر اس کی شرط نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کلاس نہیں ہو رہی کہ جس میں اسپیسیفک ایج کے یا اسپیسیفک سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یونیورسٹی کی جو کلاس ہے اس میں پرائمری کا بچہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا،
ٹھیک ہے. کالج میں ایک خاص سطح کے لوگ ہیں، خاص ایج کے لوگ ہیں، ایج بھی اس میں معین ہے اور آپ کی پری کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے وہ بھی معین ہے. کیا مجلس میں آنے کے لیے کوئی پری کوالیفیکیشن ہے؟ کیا آپ اتنے پڑھے لکھے ہوں؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو مجلس میں بہت زیادہ کوالیفائڈ آ رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مجلس سے استفادہ بھی کرے گا؟ نہیں، عین ممکن ہے کہ ایک بالکل ان پڑھ ہو لیکن اس کا ثواب مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم سب سے زیادہ لے کر جا رہا ہو. یہ بالکل ممکن ہے. یہ ایک وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر سن و سال کی بھی قید نہیں ہے، اس لیے خطیب کو بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ تقریباً تمام افراد اور تمام مومنین کے اعتبار سے کیٹر کرتے ہوئے بات کرے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خاص اکیڈمک اسٹائل میں جو ایک لیکچر ہوتا ہے. دوسری بات، ایک اور بات، اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ کوئی غیر معیاری بات ہونی چاہیے، نعوذ باللہ. یہ آپ خود سمجھ رہے ہیں غیر معیاری بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر توقع کی جائے کہ وہ اس اکیڈمک اسٹائل میں ہو اور اس طریقہ کار کے مطابق ہو، اس پروسیجر سے ہو، پروسیجر کا لفظ زیادہ بہتر ہے، نہیں وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایک اور وجہ ہے، ایک اور وجہ اس کی ذرا غور کیجیے گا. اسکول، یونیورسٹی، کالج میں جب آپ جاتے ہیں تو مقصد صرف ہوتا ہے معلومات منتقل کر دینا. ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ اس سطح کو منتقل کر دے، بس. مجلس امام حسین السلام میں خالی معلومات منتقل نہیں ہو رہی ہوتی، یہاں پر نورانیت اور روحانیت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اسی خاطر ہے کہ اگر آپ مجلس امام حسین سی ڈی پر یا یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ذکر ہے تو ثواب تو اس میں بھی ملے گا، لیکن جو فرش عزا امام حسین پر آنے کی روحانیت ہے اور یہاں کے ذکر کی جو روحانیت ہے، ظاہر ہے کہ ماں سوائے ان افراد کے جو آن لائن سن رہے ہیں اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، بزرگ ہیں، کوئی اور بات ہے، میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، لیکن جو خود امام بارگاہ کی فضا ہے، امام بارگاہ کی فضا میں آ کے بیٹھ جانا، اور فرض کیجئے کہ کوئی مولانا ایسے آئے، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا انسان آیا جس نے ساری وہ باتیں کی جو آپ کو پہلے سے سب پتہ تھی، 100% کوئی نئی بات آپ نے سیکھی نہیں، اس کے باوجود بھی کیا روحانیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قطعاً حاصل ہوئی. اس کے باوجود بھی کیا گناہ معاف ہوئے نہیں ہوئے؟ اگر امام حسین پر گریہ کیا تو قطعاً معاف ہوئے. اس کے باوجود بھی جب مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد جو درجہ تھا اس میں کوئی فرق آیا نہیں آیا؟ قطعاً فرق آیا. ٹھیک ہے، اس لیے فقط یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ معلومات منتقل ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہمارا قلب وہ متصل ہو حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہے نا، یہ قلب جڑ جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو جیسا جس لیول پر ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے اس کو سیکھتا بھی ہے، اور جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیول کے حساب سے اچھے سے اچھا کوشش کرتا ہے کہ منتقل کر سکے. ایک ایسی بزم ہے کہ اس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، مجلس امام حسین السلام کے لیے جناب نصیر ترابی صاحب کا جملہ ہے کہ ایک ایسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو. اللہ اکبر. یہی ہم مقصد یہی ہوتا ہے نا، مجلس میں آ کر یہی طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ایسی بزم ہے کہ اس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے بزم سننے کو، جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ مل کے علی جزاک اللہ. تو یہاں پر اٹھنا بیٹھنا کوئی بھی عبث نہیں ہے، سب کا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور ہم نے جو موضوع انتخاب کیا کلام علی محمد علیہ السلام، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج خود سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں بات شروع ہو. سب سے پہلے کل تو تمہیدی گفتگو تھی، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جناب امیر کا ایک کلام آپ کے سامنے عرض کریں، چونکہ کلام ائمہ ہمارا موضوع ہے، اور وہ کلام ہے مولا کائنات کا، اور اس میں انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں سرکار ختمی مرتبت کے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک پرانا عقدہ ہے جسے کچھ حل کرنا چاہ رہا ہوں.
البتہ کئی مرتبہ یہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں علماء. ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر بہت کرتے ہیں اور رسول کا ذکر اتنا نہیں کرتے ہیں. یہ سوال شاید آپ نے سنا ہوگا. البتہ اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی اس کی ایجوکیشن پوچھیں کہ وہ ایجوکیشن کتنی ہے اس کی, اور وہ کہے کہ پی ایچ ڈی ہوں, تو سامنے یہ سوال نہیں ہوگا کہ خیر سے میٹرک بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. خیر پاکستان میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی اور میٹرک نہ ہو, یہ ممکن ہے. جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ سمجھ, میں اپنے ہی ملک کی مثال دوں کیوں کہیں اور جاؤں, جبکہ کہانی تو سب کانٹیننٹ کی ایک ہی ہوتی ہے. صحیح چلیں ایک صلوات تو بھیج دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. تو اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم پرائمری بھی تم گئے تھے یا نہیں گئے تھے. ماسٹرز میں خود بخود شامل ہے کہ پرائمری بھی گیا تھا, سیکنڈری بھی گیا تھا, ایف اے بھی کیا تھا, بیچلرز بھی کیا تھا, ماسٹرز بھی کیا ہے. کسی پرائمری والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے پرائمری پڑھی فلاں جگہ سے, اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے بعد میں سیکنڈری بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو, اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یا اللہ کہتے ہو تو یا محمد بھی کہتے ہو یا نہیں کہتے. کوئی یا محمد کہنے والا ہو تو اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یا علی بھی خیر سے کہتے ہو یا نہیں کہتے. جو یا علی کہہ دیتا ہے وہ اس پی ایچ ڈی پہ پہنچا ہوا ہے کہ یا محمد بھی آ جاتا ہے یا اللہ بھی اس میں خود بخود آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات سمجھ آ رہی. تو ایک تو بات یہ. دوسرا, جب نبی کے فضائل بیان ہوں, نبی کی شان بیان ہے, یہ آن لائن جا رہا ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے, دیکھیں اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے, باہر سے معذرت, ہر ایک اپنا اپنا مقام ہے کہ بھئی نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جناب حلیم سعدیہ ان کی بکریاں تھیں, وہ بکریاں دوڑایا کرتی تھیں, بکریاں آگے آگے ہوتی تھیں, محمد پیچھے پیچھے ہوتے تھے. یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر حقیقت میں شان مصطفیٰ سننی ہے تو یا خدا سے پوچھو یا مرتضیٰ سے پوچھو. دنیا میں بھی یہی طریقہ کار ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے تو یا تو اس کے استاد سے پوچھیں گے یا اس کے شاگرد سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے, اس کا نام رب العالمین ہے, اور وہ ایک حقیقی شاگرد جس پہ خود رسول اللہ کو ناز ہے وہ امیر المومنین ہے. استاد کی کتاب قرآن ہے, شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. لہٰذا شان مصطفیٰ پوچھنی ہے تو یا رب العالمین سے پوچھو یا امیر المومنین سے پوچھو, تب سمجھ میں آئے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے. پھر صحیح فضائل مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گے, پھر شان مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی, پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے کہ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے کس مقام پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی محمد کے حقیقی فضائل سمجھنے کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے, یہ علی کا فرمان ہونا چاہیے, ہے نا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ بغیر محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ورنہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. سید الملائکہ وہ خود چھوڑ دیجئے, وہ خود کیا مقابلہ ان کا ہوتا, ان کی نالین بھی مقابلہ نہ کر سکی سرکار ختمی مرتبت کا. نالین, ان کی نالین سے مقابلہ نہ ہو سکا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, بھئی نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. اب آگے تو کچھ نہیں پتا کیا ہے. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. ایک چیز جانتا ہوں, لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. یہ ہے سرکار ختمی مرتبہ. ان آیات کو کچھ پیش کر چکا ہوں پہلے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ تسلسل کے ساتھ آ جائے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیا ہے شان مصطفیٰ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے قرآن میں بس حضور عمل کرتے چلے جائیں, قرآن نازل ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے, ہم وہ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. آل محمد علیہ السلام, حتیٰ قرآن کے نزول سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم میں کوئی ایک کام آپ ایسا بتا دیجئے, قرآن کے نزول سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو, ان کا کوئی عمل. بلکہ اکثر ایسا ہوا کہ انہوں نے عمل پہلے کیا ہے, آیت بعد میں نازل ہوئی ہے.
علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی نے روٹیاں پہلے دی ہیں، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی شب ہجرت بس رسالت پر پہلے سوئے ہیں، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اور ہمارے ریکارڈنگ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل کر رہے ہیں، آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آیت اتر جائے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو۔ اس اعتبار سے سرکار ختمی مرتبہ تو عمل کرتے چلے گئے، قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ حضور کو اپنی سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ حضور کو عبا میں دیکھا، فرمایا یا ایھا المدثر۔ حضور کو قبا میں دیکھا، فرمایا یا ایھا المزمل۔ حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ حضور کے کردار کو دیکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاها۔ حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، فرمایا واللیل اذا یغشاها۔ حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی نعرے ماشاء اللہ علی۔ یہ یا علی قرآن سے سمجھنا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سمجھ میں آئیں گے۔ اگر کلام امیر المومنین علیہ السلام سے جاننا ہے، اب میں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 والیوم 15 پیج 28، وہاں جا کے دیکھیے گا۔ ممبر پر وہ موجود ہے جس کے لیے ممبر بنا ہے۔ خطیبانہ رنگ آمیزی میں نہیں کہہ رہا، حضور نے غدیر میں ممبر بنوایا تھا علی کے لیے۔ ممبر بنوایا بھی تھا، ممبر توڑوایا بھی تھا۔ خطبہ دے کر ممبر توڑوا دیا تھا۔ یا رسول اللہ ممبر بنایا کیوں، توڑوایا کیوں؟ اچھا، عربوں میں ٹریڈیشن یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں صحرا میں خطبہ دینا پڑ جائے اور کوئی موجود نہ ہو، ممبر موجود نہ ہو، تو جو لمبے قد والے افراد ہوتے تھے ان پر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا تھا، ان کے شانوں پر۔ اور یقین فرمائیے گا اس مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی تھی نہیں۔ جن تک جملہ پہنچ گیا وہ سمجھ گئے۔ تو اب حضور نے یہ نہیں کیا، انہوں نے ممبر بنوایا اور ممبر توڑوایا، ممبر پر خطبہ دیا، توڑوا دیا۔ کیوں؟ شاید حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے، غدیر کے ولایت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا، لہذا ممبر پر خاص علی کے لیے ممبر بنایا حضور نے۔ تو مولا کائنات ممبر پر ہیں، یہ تو بعد از وفات رسول بات ہے، مولا کائنات ممبر پر تشریف فرمائے اور انہوں نے کہنا شروع کیا۔ واللہ عالم کسی نے سوال کیا سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں، اب سنیے گا کہ آپ محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں سارے مسلمان سنیں کہ پھر وہ سمجھ سکیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو امیر المومنین، اور اس میں درس بھی آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہماری آج کی لائف سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے۔ جناب امیر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میری ایک خاص اور ریکویسٹ ہے آپ سے، میں اس خطبے کو پڑھوں گا عربی میں، تو آپ اسے غور کیجئے گا۔ آپ چونکہ مسقط میں رہتے ہیں لہٰذا عربی سے کسی حد تک تو واقف ہیں، تو جو عربی زبان میں کلام امام کا لطف ہے وہ ترجمے میں ویسا لطف نہیں ہے۔ تو جو کلام امام ہے اس کی دقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں پہلے جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ فلو میں آ جائیں کہ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جناب امیر نے کہا حضور کے بارے میں، فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ علی ہی ہیں جو وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بات پہنچ رہی ہے، یہ کسی عام انسان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کان اللہ، خدا تھا، ولا شیء معہ،
کوئی نہیں تھا. فأول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام. فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته فتلألأ نوره وارتفع شعاؤه فخلق الله منه 12 حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب الكبرياء ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة. ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان العلي الأعلى 12 ألف عام. ثم دخل في حجاب العظمة وهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11 ألف عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام. ثم خلق الله من نور محمد 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فقطرت منه قطرات فكان عددها 124 ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا عذبا ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش الله وخلق من نور الله القلم وقال له القلم اكتب توحيدي قال له ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى. فلما سمع اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خر ساجدا ثم رفع وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسأل وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك فقال الله تبارك وتعالى فلولاه لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج ومنير. وقال القلم السلام عليك يا رسول الله فأجاب الله تعالى وعليك السلام مني فلأجل ذلك صار السلام سنة ورد فریضة. اور مجھے عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے اس میں. کلام امیر مل کے یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی ساتھ رہے گا میرے. اب میں ترجمے کی طرف آ گیا. کان اللہ خدا تھا, لا شیء معہ کچھ نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. کب؟ قبل خلق الماء, پانی کی خلقت سے پہلے, والعرش, عرش سے پہلے. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا. ابھی تو پانی ہی نہیں تھا اور حضور موجود تھے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے نور کو اس طرح سے خلق کیا. اسی خاطر ہے میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں عید میلاد النبی یقین فرمائیے 12 کو منائیے 17 کو منائیے, اپنے اپنے تاریخ کے اعتبار سے آپ منائیے, کوئی بات نہیں. اس لیے کہ 12 اور 17 تو عدد ہے, میرے نبی کا وجود عدد سے پہلے ہے. ربیع الاول مہینہ ہے, میرے نبی کا وجود ربیع الاول سے پہلے ہے. ربیع الاول بنتا ہے چاند کی حرکت سے, میرے نبی کا وجود چاند کی خلقت سے پہلے ہے. اور ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ عید میلاد النبی کی جہاں کانسیپٹ کی بات ہے تو منانا ہی آپ کو چاہیے. در حقیقت کہنا چاہ رہا ہوں کچھ, عید میلاد النبی, عید کون سی؟ جس میں نبی کی ولادت ہے. بھئی ولادت کے وقت انہیں آپ کے سوا کوئی اور نبی مانتا ہی نہیں ہے, بقیہ تو 40 سال بعد مانیں گے. ٹھیک ہے, انہیں تو عید میلاد محمد کہنا چاہیے. عید میلاد نبی تو آپ پہ سجتا ہے. کہنا چاہ رہا ہوں کچھ, ٹھیک ہے. سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت, ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے, اور آپ 12 کو منا لیتے ہیں, ہم 17 کو. بھئی 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا ہے. ساتھ رہیے گا میرے, میں جلدی جلدی کو سفر کرنا چاہ رہا ہوں.
فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نور کو خلق کیا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا، ان سب سے پہلے، کتنا پہلے؟ ب24 نا آدم و حوا کی خلقت سے پہلے 4,24,000 سال پہلے، ب24 نا و400,000 عام، جی 4,24,000 سال پہلے۔ اچھا یعنی کیا مطلب؟ یہ وہاں کے ہیں 4,24,000 سال، کانا مقدار 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال گزرتے ہیں دنیا کے، وہاں ایک دن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کر دیا ان کے نور، پھر اس کے بعد جب وہ نور خلق ہو گیا، فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقی واقفا بین ید اللہ، وہ نور سرکار کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے 1,000 سال تک کھڑا رہا، یسبحہ ویحمدہ، وہ تسبیح اور تحمید کر رہے تھے اللہ کی، وہ تسبیح اور تحمید کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، والحق تبارک وتعالی ینظر الیہ، اور خدا متعال اس نور کو دیکھ رہا تھا 1,000 سال تک۔ کیا محبت ہے اپنے حبیب سے؟ 1,000 سال تک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ ایک منظر آپ کے سامنے لے آؤں، گویا خدا متعال اپنی لا مکانی سے اور لا زمانی سے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے اپنے حبیب کو، اور حبیب 1,000 سال تک تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں۔ یہ گویا کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا؟ کسی کو تو خبر ہے؟ یا علی، اللہم صلی علی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یقول یا عبدی انت المرید والمراد، اے میرے بندے تم ہی مرید ہو، تم ہی مراد ہو۔ کیا مطلب؟ تم ارادہ بھی ہو، تم وہ ہو جس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ولولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی کو خلق نہ کرتا۔ اے حبیب، من احبک احببتہ، اے حبیب جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضک ابغضتہ، جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ فطلع علی نورہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب بلا فصل حبیب نے اپنے فضائل سنے، اللہ سے سن رہے ہیں، فطلع علی نورہ، ان کا نور اور بلند ہوا، وارتفع شعاعہ، ان کی شعائیں اور اوپر گئیں، اور فخلق اللہ من نور محمد 12 حجابا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ ٹھیک ہے، جو پریشان ہو کے سن رہا ہوں ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ علی کے فضائل نہیں، یہ نبی کے فضائل سنا رہا ہوں بھائی، میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیا ہو گیا، میں تو نبی کے فضائل سنا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ 12 حجابوں کا اللہ نے ان کے نور سے خلق کیا، اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب العزت، ثم حجاب الکبریاء، ثم حجاب الجبروت، ثم حجاب الرحمت، ثم حجاب النبوت، یہ ترتیب ہے 12 حجاب، یہ سارے حجاب۔ اس کے بعد فامرہ یدخل فی حجاب القدرت، اللہ نے اپنے حبیب کو، بس میں آگے جاؤں گا اس سے ذرا، میں خطبہ کمپلیٹ کرتا ہوں، پورا ترجمہ بھی نہیں کروں، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ حجاب قدرت میں، پہلا حجاب، فدخل، وہ داخل ہوئے، اور وہ کہتے رہے سبحان العلی الاعلی، ان کا ذکر یہ رہا کتنا 12,000 عام، 12,000 سال تک نبی کا نور حجاب قدرت میں رہا، اور کہتے رہے سبحان العلی الاعلی۔ اس کے بعد داخل ہوئے حجاب عظمت میں، اور کہا سبحان العالم السر و اخفا، 11,000 عام، 11,000 سال تک، ایک ایک حجاب جب آتا جا رہا ہے تو ایک ایک سال 1,000 سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں حجاب شفاعت میں داخل ہوئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس طرح سے کوئی ذکر کیا، 1,000 عام، 1,000 سال تک وہ ذکر ہوا۔ جب 12 حجابوں سے ہزاروں ہزار سال سے گزر گیا نبی کا نور، سبحان اللہ، ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، اللہ نے اس نبی کے نور سے 20 سمندروں کے نور کو خلق کیا، نور کے سمندر خلق فرمائے، اور جب 20 نور کے سمندر خلق ہو گئے، اس کی بھی تفصیل ہے کہ وہ 20 نور کے سمندر کون کون سے تھے۔ پھر نبی کو کہا کہ 20 نور کے سمندروں میں داخل ہو جائیے۔ بتائیے کوئی بیان کر سکتا ہے علی کی سوا ایسی شان نبی؟ کسی خبر کے وہاں کیا ہو رہا تھا اور وہاں کے حالات کیا تھے؟ ٹھیک ہے، 20 نور کے سمندروں سے جب نبی کا نور گزر گیا، جب سمندر سے گزرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ جسم سے قطرے جاری ہوتے ہیں، حتی تقلب 20 بحرا، 20 نور سے گزرے سمندروں سے، فقطرت منہ قطرات، تو کچھ قطرے جاری ہونا شروع ہوئے ان کے نور مطہر سے، فخلق اللہ من کل اچھا قطروں کی تعداد کتنی تھی یہ سنیے گا،
کان عددها 100,000,024 قطرۃ، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو بنا دیا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں کہتا جا رہا ہوں آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی بات کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ 1,24,000 قطرے، اور ان سے اللہ نے ایک قطرے سے آدم بنا دیا، ایک قطرے سے حضرت نوح کو بنا دیا، ایک قطرے سے حضرت ابراہیم کو بنا دیا، ایک قطرے حضرت الیاس کو بنا دیا، حضرت خضر، یعنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اللہ نے ایک ایک قطرے سے بنا دیا. مجھے بتائیے گا، کسی کے جسم کا قطرہ پسینہ، مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کہیں کوئی پسینہ بکتا ہے کسی کا؟ نہیں. خون تو ہے لیکن پسینہ کوئی نہیں بکتا. جسم کی فاضل چیز ہے، جس کے جسم کے پسینے سے اللہ نبی بناتے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہوگی جس کے لیے کہتے ہیں یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بنا دیا، ہوا کیا؟ فلما تکاملت الانوار، کلام آل محمد ہمارا موضوع، اس لیے میں نے پورا خطبہ آپ کو سنانے کی کوشش کی کسی حد تک. جب سارے انوار مکمل ہو گئے، سارا تطوف حول نور محمد، تو وہ نور محمد کا طواف کرنے لگے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے حجاج بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں ویسے انبیاء طواف کر رہے ہیں، حضور کا طواف. ثم خلق اللہ من نور محمد جوہرۃ، اس کے بعد اللہ نے نور محمد سے ایک موتی کو خلق کیا. یہ ہمارے حساب سے کوئی موتی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے کس جوہرے کو خلق کیا. جوہرہ کا لفظ جوہرتن. جب وہ خلق ہو گیا فقسم الی قسمین، اللہ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الی القسم الاول بعین الحیبۃ، اللہ نے پہلی قسم کی طرف حیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، تو وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. دوسرے قسم کی طرف نظر شفقت فرمائی. فخلق منها العرش، اللہ نے اسے عرش کو خلق فرمایا. فخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش کے نور سے کرسی کو خلق فرمایا. اللہ نے کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا. لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا. جب قلم خلق ہو گیا، اللہ نے کہا یا قلم اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھو. فبقی القلم 1000 عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، اللہ نے براہ راست جو قلم سے خطاب کیا تھا، قلم سے تو ضبط ہی نہ ہو سکا، 1000 سال تک وہ اس وجد میں جھومتا رہا. اللہ نے مجھ سے براہ راست کلام کیا، کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے یہاں پر. 1000 سال تک قلم جھومتا رہا، وجد کے عالم میں رہا. جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت. اب بھی پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں لکھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا. کیا یہ ہے شان نبی؟ کیا اس انداز سے بیان ہونی چاہیے؟ اور ہمارے اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا ذہن اس تاریخ حوالے تک پہنچ جائے تو ضرور کہیے گا تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ میری بات پہنچی ہے. اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ بھائی وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. مل کے اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی بھائی نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا، پریشانی کیسی؟ اسے کاغذ قلم دے دو. اللہ نے ان کے نور سے قلم کو خلق فرمایا. ٹھیک ہے، اب اس میں بڑی گنجائش ہے کہ بات کی جا سکے. یہ کہتے ہیں کہ بھی نبی کا کوئی استاد نہیں تھا، لہذا نعوذ باللہ من ذالک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کس قسم کی بات ہے یہ؟ کیسی شان نبی ہے یہ؟ ابھی آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں، کوئی ڈی ایم کی انتظامیہ سے کہا آپ نے کس مولانا کو بلا لیا ہے، یہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے. اچھا یہ تو بات صحیح ہے، میں ویسے ہی ان پڑھ ہوں، لیکن کسی اور عالم کے لیے اگر کوئی کہہ دے تو وہ مینجمنٹ آپ سے کہے گی کہ وہ خیریت ہے نہیں، یہ آپ کیوں ایسی بات کریں. وہ کہ ہم نے سارے مسقط کے اسکول چیک کروا لیے، وہاں ان کا کہیں نام ہی نہیں لکھا ہوا، کوئی ان کا استاد ہی نہیں. ہم نے پورے مسقط کا ایک اسکول پورے انٹرنیٹ سے چھان مارا، کہیں پہ کوئی نام ہی نہیں ہے ان کا، پوری ہسٹری میں کہیں نام نہیں ہے. کس قسم کے ان پڑھ ہیں یہ؟ آپ کیا کہیں گے کہ
بہت ادب احترام سے بھی کہیں گے تو کہہ تو دیں گے کہ قبلہ بیوقوف ہیں آپ بہت زیادہ، ہے نا، اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں مسقط سے. بھئی یہ تو کراچی سے ہیں، یہ تو لکھنؤ سے ہیں، یہ تو قم سے ہیں، یہ تو نجف سے ہیں. وہاں جا کے پوچھو نبی کا استاد دنیا میں ڈھونڈنے والوں، یہ فرش سے ہیں کہاں؟ یہ تو عرش سے ہیں. کون تکبیر، مل کے یا اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مل کے یا علی، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد یا علی. یہ فرش میں ہے کہاں کہ یہاں ان کا استاد ڈھونڈ رہے ہو؟ وہاں ڈھونڈو عرش پہ. اور عرش پہ صرف وہ جب خدا تھا اور کوئی نہیں تھا، جی فقط رب العالمین ہے. تو جب قلم خلق ہوا، اب میں اس کو مکمل کروں اور پھر میں اس اختتام تک لے آؤں. جب قلم کو اللہ نے خلق کیا اور کہا کہ اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھو. قلم 1000 سال تک جھومتا رہا، وجد میں جھومتا رہا. فلما افاقہ، یہ روایت کا جملہ ہے، جب اسے کچھ افاقہ ہوا، قلم کو جب افاقہ ہوا، قال لہ اکتب توحیدی، کہ میری توحید کو لکھو. اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تیری توحید لکھوں؟ توحید میں کیا لکھوں؟ کس چیز سے تیری توحید پوری ہوگی؟ سبحان اللہ. قال لہ اکتب، اللہ نے کہا لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی توحید بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی. یہ کوئی تک کی بات ہے کہ پوچھا جائے یا رسول اللہ مدد کہنا صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید، کہا کہ میری توحید لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لکھو. نماز جیسی وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے مکمل توحید کا بیان ہے، اس میں بھی جب تک حضور کا نام نہ آ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نماز میں جب تک نام نہ آئے حضور کا، نماز پوری نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک آیت سے استدلال کرنے والے کہ ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ مدد کیوں کہیں؟ میں کہوں اللہ ہی کی عبادت بھی تو اللہ ہی کی ہے نا. عبادت میں نام مصطفیٰ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے عبادت اللہ کی. اللہ نے کہا میری عبادت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کو یاد نہیں رکھو گے. مجھ سے مدد چاہیے، آؤ ان کے ذریعے سے. کہاں فرمایا یہ؟ مولانا کہاں لکھا ہوا یہ؟ فرمایا بالکل قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ کیا ہے؟ ہم نے رسول کو بھیجا رحمت عالمین کے لیے. رحمت ہے سب اللہ کے پاس، تقسیم ہوگی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. جی تقسیم ہوگی سبحان اللہ. غالباً علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ صبح کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ ان کے والد آئے. ان کے والد نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میں قرآن پہ غور و فکر کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ قرآن تم جتنا بھی غور و فکر کر لو، یہ تمہارے بس کی بات ہی کہاں ہے؟ قرآن کا حقیقی مطلب تو صرف قلب مصطفیٰ میں ہے. صرف وہی جانتے ہو قرآن میں ہے بھی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر، جو اصل قرآن ہے، جو نور ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یا کتاب والا جو قرآن ہے اسے جا کے رکھ دیجئے پہاڑ پر، کوئی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے والا مثال کے طور پر. یہ کیا مطلب ہے پھر؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو نور تھا قرآن کا، یہ تو الفاظ کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کے الفاظ بھی اتنے محترم ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. الفاظ کا بھی اپنا احترام، الفاظ کا بھی مقام ہے. تو نور کی بات چھوڑ دیجئے پھر. آپ نور کو تو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا سوائے قلب مصطفیٰ کے. تو قرآن کی حقیقت، تو ان کے جو والد محترم تھے انہوں نے کہا کہ اس کے حقیقی معنی، اس کی جو واقعاً جو سمجھ سکتا ہے وہ تو خالی قلب مصطفیٰ میں ہے وہ قرآن. تو پھر علامہ اقبال صاحب نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا کریں، ہم کیا غور و فکر کرنا چھوڑ دیں؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر کیا مطلب اس کا. ان کے والد صاحب نے ایک جملہ کہا نہیں، غور و فکر کرنا نہ چھوڑو، پہلے قلب مصطفیٰ میں اپنی جگہ بنا لو. جب قلب مصطفیٰ میں جگہ بن جائے گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. جی، اور حضور نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، ہے نا. جو میرے قلب میں جگہ بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فاطمہ زہرا سے محبت رکھے، لیکن وہ میرا حصہ ہے. تو خلاصہ کیا ہوا بات کا کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے عشق ہے تو اس عشق کی نورانیت کے صدقے میں پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ تو قرآن
لا یزید الظالمین الا خسارہ، قرآن میں ہے کہ ظالم سے تو قرآن جتنا پڑھتا جائے گا اس کا خسارہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا آ جائیے. اللہ نے کہا قلم سے لکھو، توحید کو لکھو. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فلما سمع القلم اسم محمد، جب قلم نے حضور کا نام سنا خر ساجدا، قلم فوراً سجدے میں چلا گیا. وقال سبحان اللہ الواحد القہار، قلم نے کہا پروردگار تو ہی واحد ہے، تو ہی قہار ہے. ثم رفع راسه، اس کے بعد اس نے سر کو اٹھایا اور لکھا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد پوچھا یا رب، اے پروردگار، من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جو اتنے عظیم ہے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے. وذکرہ بذکرک، تو نے اپنے ذکر کے ساتھ ان کا ذکر رکھا ہے. ٹھیک ہے، کون ہے یہ؟ قال له، اللہ نے قلم کو جواب دیا فلولاہ لما خلقتک، اتنا سمجھ لو اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا، تمہیں بھی خلق نہ کرتا. وہو بشیر و نذیر، وہ بشیر ہے نذیر ہے. وسراج منیر، سراج منیر ہے وہ. وشفیع و حبیب، وہ محمد شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، میرے حبیب ہیں. جب اللہ نے یہ سب بیان کر دیا اس کے بعد قلم نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، یہ جملہ ہے. آپ بزرگ جانتے ہیں جب کسی شے میں بہت زیادہ، کسی فروٹ میں ساتھ ہوا مٹھاس بہت زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے وہ. واٹر میلن جو ہے مٹھاس بہت زیادہ ہو تو پھٹتا ہے وہ. ٹھیک ہے، فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، حضور کے ذکر کی حلاوت سے قلم شق ہو گیا. اس نے اللہ سے جب حضور کے فضائل سنے قلم شق ہو گیا، اور شق ہو کر اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول کو سلام کیا تھا. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم وعلیک السلام منی، میری طرف سے تجھ پر بھی سلامتی ہو. اور چونکہ قلم نے سلام کیا تھا اللہ نے جواب دیا تھا. فلأجل هذا صار سلام سنتا ورد فریضۃ، اللہ نے سلام کرنا مستحب کر دیا، جواب دینا واجب کر دیا. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں سرکار ختمی مرتبت کی ذات گرامی. صلی اللہ علیہ جی. وہ عظیم نبی، عظیم الشان، جن کی کما حق معرفت کوئی نہیں رکھتا سوائے رب العالمین کے یا امیر المومنین کے. اس لیے خود فرما دیا کہ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے، اور تیرے اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اب میں آج کے عقیدے سے جوڑ رہا ہوں. دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، اب ہمارے ہاں بھی اس کی بھی اصلاح تطہیر کی ضرورت ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، ان کے نام کے ساتھ اپنے ہی محبت میں جل جلالہ لکھ دیتے ہیں. یہ کہاں کسی امام نے، کسی امام کے کلام میں ہے کہ انہوں نے امام کے نام کے ساتھ جل جلالہ استعمال کیا؟ یہ جہاں تک آواز جاری میں کہہ رہا ہوں اس کا شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں. جو نعوذ باللہ علی رب کہے، میں اسے قابل لعنت سمجھتا ہوں جو علی کو اللہ کہے، اور اسے بھی قابل ہدایت سمجھتا ہوں جو علی کو اپنے جیسا کہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دونوں اسے ساتھ رکھیے گا، اس طرف بھی نہیں اس طرف بھی نہیں. اور ہمارے اس لیے علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ علی سے اوپر دو ہیں اس کائنات میں، ایک اللہ ہے ایک مصطفیٰ ہے. تو علی سے دو بڑے ہیں کائنات میں. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے تو یہی، ہے تو یہی، جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ ہوگا. جی یہ گویا آپ کے سامنے جو ہمارے بالکل بنیادی عقیدے کا خلاصہ ایک میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کلام امام علیہ السلام کی روشنی میں. اور ساتھ میں بات بھی گزارش کر دوں چند دقیقوں میں کہ اتنے عظیم نبی اللہ نے بھیجا کس کے گھر؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر. یعنی اے پروردگار تجھے پورے مکہ میں کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا؟ ایسا عظیم نبی جس کے تو نے نور کو اتنا خلق کیا اور نہیں معلوم کن کن حجابوں میں رہا اور نور کے کن کن سمندروں میں رہا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے.
اب آپ کچھ بھی بات کرتے رہیے ایمان پر ادھر ادھر، مجھے تو بات ہی نہیں کرنی اس پر. توہین ہے نعوذ باللہ من ذالک مولا ابو طالب علیہ السلام کی کہ ان کے ایمان کو ثابت کیا جائے. کیا مطلب ہے ایمان کو ثابت کیا جائے؟ اللہ نے اپنی سب سے بڑی حجت کو ان کے گھر پہ بھیجا ہے، ان کی گود میں بھیجا ہے، ان کی آغوش میں بھیجا ہے. حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو اسلام کی تبلیغ شروع نہیں ہوتی. توحید کا پہلا جلسہ ہی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا ہے. ذوالعشیرہ کی دعوت، پروردگار تجھے اپنے توحید کے جلسے کے لیے، یہ تو تیرا گھر بھی ہے نا مکہ میں، وہاں کیوں نہیں ہوا؟ بھئی بات یہ ہے کچھ ناقبت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جہاں بت رکھے ہوں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا. اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رحمان کے گھر تو بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اور جلسہ بھی ہوا اور 3 دن تک وہ جلسہ رہا. اور کھانا کس نے کھلایا؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ مجھے نہیں پڑھنی، وہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے. کھانا کس نے کھلایا؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے تو کھانا ہوا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ مجلس میں ساتھ میں نیاز بھی ہو. لفظ بدل دیجیے، اب کھانا تھا اور کیا، وہ تبرکی ہو گیا وہ. لیکن ابو طالب علیہ السلام نے اہتمام کیا تھا کہ پہلے کھلایا تھا. خیر آپ یہ نہ تجربہ کیجئے گا یہاں پر. نیاز کی برکت سے تو سبھی مستفید ہو جائیں گے، پھر باقی ہم ہی رہ جائیں گے فرشتوں کے ساتھ. جی تو اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ. حضور نے کہا کھلاؤں گا پہلے، ڈراؤں گا بعد میں. جہاں چاول کا دانہ وہیں بندے کا آنا. لہذا کھانا کھلایا تاکہ سب آ جائیں. اس لیے اور کیا نیاز امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے، سبحان اللہ. وہاں سے جو سلسلہ جاری ہوا یقین فرمائیے امام حسین علیہ السلام کے نیاز سے کرم ہے کہ پتہ نہیں کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، ملینر ہو، بلینر ہو، وہ بھی مانگ کر اس نیاز کو لیتا ہے فرش عذاب پر. اور جو بالکل بظاہر غریب ہو وہ بھی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا کے چلا جاتا ہے. عزت نفس بھی محفوظ ہے، امام کا نیاز بھی ہے، تورک بھی ہے. اور ہمارے یہ سب اس میں پیغام ہے. اور بس بات ختم کر رہا ہوں میں کہ کھانا کھلانے کے بعد حضور اٹھے بات کرنے کے لیے تو ابو لہب کھڑا ہو گیا شور کرنے، اور حضور کو کوئی بات نہیں کرنے دی اس نے. اور پھر اپنی قوم کو لے کر، قبیلے کو لے کر نکلنے لگا. اور جیسے ہی پہنچا دروازے تک حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے، پھر آ جانا. اگلے دن پھر کھانے کے لیے آئے، کھانا کھایا. حضور سے بات ابھی کرنا چاہتے تھے حضور، پھر اس نے شور مچایا اور حضور کو نہیں بات کرنے دی. اور تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ کھانا تو کھا لیا. اسی خاطر ہے کہ بہت سے احباب ہیں وہ مجلس کا تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کھانے کا بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں. لہٰذا کھانا کھا لیا انہوں نے، اور تیسرے دن پھر حضور اٹھے ابھی کچھ بات کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، کہ ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے اتنا شور کیا. لیکن تیسرے دن یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. بچوں کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرس اٹھا اور وہاں سے بت شکن اٹھا. یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور وہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. اور جملہ سنیے گا، وہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جمیعاً صلوات بھیجتے میں مسائل پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب سے کہا اسکت یا حمار. حمار کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا یہاں پر رہتے ہوئے. ترجمہ کر دوں، اے گدھے چپ ہو جا. توہین رسالت پر پہلا فتویٰ تو ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا، چپ ہو جا. اور پھر اس کے بعد حضور کی جانب رخ کو کیا اور کہا یا سیدی و یا مولایا،
بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں دو کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا. ابو لہب کو غضب سے کہا اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر کہا یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار اور مولا، بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ اکبر. آپ وہ پہنچا دیجئے جس کا حکم آپ کے رب کی جانب سے ہے. آیت یاد آ گئی؟ اے پروردگار، یہ تو ابو طالب علیہ السلام نے گویا ایک احسان کیا ہے کہ جب کوئی سید و مولا کہنے والا نہیں تھا تیرے حبیب کو، اس وقت مجمع میں ابو طالب علیہ السلام نے سید اور مولا کہہ کے مخاطب کیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسان کے بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے کیا؟ گھبراؤ نہیں. ابو طالب نے میرے محمد کو 40 لوگوں میں مولا کہا. احسان اس وقت عطا ہوگا جب غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ابو طالب کے بیٹے کو محمد کے شانوں پر بلند کر کے کہلواؤں گا من کنت مولا فہذا علی اللہ. یہ حمایت ابو طالب علیہ السلام کا نتیجہ تھا. ساتھ میں نے جو عرض کیا، ہم اس سے کیا پیغام لے سکتے ہیں؟ پیغام یہ لے سکتے ہیں حضور نے توحید سنائی، اپنی نبوت سنائی، اور اس کے بعد کہا ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا وزیر ہے، کون ہے جو میرا مددگار ہے. وزیر سے مراد یہاں مددگار ہے. کون میرا مددگار ہوگا کار رسالت میں؟ تو وہی اٹھا کہ جو خندق میں اٹھا تھا اور کہا یا رسول اللہ میں مددگار ہوں. فرمایا کہ میں اس وقت میرا سن و سال چھوٹا ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہیں جو ظاہری طور پر ایک بچے کی ہوتی ہیں، اس طرح سے جناب امیر نے کہا، لیکن میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا اور میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا. اچھا، جب حضور نے علی سے جملہ سنا اور اپنی خلافت کا اور وزارت کا اعلان اسی وقت کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اے علی تم میرے بعد میرے وزیر و خلیفہ ہو، تو افق ابو لہب جو دیکھ رہا تھا یہ سب، ابو لہب نے کہا ابو طالب علیہ السلام سے کہ یہ دیکھو اب تو تمہارے بیٹے کی بھی امامت کا اعلان ہو گیا، تم پر بھی واجب ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی بات مانو. لو سن لو، یعنی تنزل کہا اس نے. کیا مطلب تھا اس میں؟ ابو لہب سمجھ رہا تھا کہ اگر علی کی ولایت کو مان لیا تو ماننے کی بات نہیں ہوگی، اطاعت بھی واجب ہو جائے گی. وہ بات جو پہلی دعوت میں ابو لہب کو سمجھ میں آ گئی تھی، کبھی کبھی آدھے جملے میں بات کر دینی چاہیے کہ خالی ولایت کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، کب اطاعت بھی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. بات پہنچی؟ یہ سب کا سب گویا اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے کہ قلب محبت سے سرشار ہو. اور ابھی میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے ایک گھر میں بہت محدود افراد تھے وہاں پر، لہٰذا تقریباً آپ میں سے کوئی نہیں تھا تقریباً وہاں، لہٰذا میں بات کہہ دوں کہ حضور نے یہ بیان فرما دیا، اے علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ التوحید فی القرآن. اے علی تیری مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ توحید کی مثال قرآن میں ہے. اور سورہ توحید ہے 1/3 قرآن، 1/3 1/3 1/3، اس لیے 3 دفعہ سورہ توحید کو پڑھا جاتا ہے تاکہ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے. فرمایا اے علی تیری مثال بھی ویسی ہے، جو دل میں محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان پورا ہوتا ہے، جو عمل میں بھی لے آئے اس کا 2/3 پورا ہوتا ہے، اور جو زبان سے یا علی کہہ دے اس کا پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری یا علی. ٹھیک، تو دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، عمل میں بھی ہونی چاہیے، زبان سے اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ تینوں اپنے اپنے مقام پر اہم ہیں. میں کسی کو نہ کم کر رہا ہوں نہ زیادہ کر رہا ہوں، اپنے اپنے مقام پر سب کی حیثیت ہے. نعرہ حیدری کی بھی اپنے مقام پر حیثیت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے جوش ایمانی کے ساتھ. دل میں محبت بھی ہونی چاہیے، زبان سے اظہار بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی یہ ثابت ہونا چاہیے، تب جا کر کل ایمان پر ایمان مکمل ہوگا، کمپلیٹ اس وقت ہوگا. اب یہ ہر شعبے میں میرا والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، علی کی محبت کا تقاضا کیا ہے وہ دیکھیں. میرا اپنے شریک حیات سے تعلق کیا، علی کی محبت کا تقاضا کیا عمل میں وہ دیکھیں. ابن زیاد کے باپ کا طریقہ تھا زیاد کا کہ علی کے محب جب تقیہ میں چلے گئے تھے تو پہچانتا تھا اول وقت نماز سے کہ مسجد میں کون خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہ محبت علی کی پہچان ہوتی تھی. اور ہمارے لہٰذا یہ اب مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ خود صاحبان علم میں خود سمجھتے جائیں گے. عشق امیر المومنین السلام کا صدقہ آپ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد
علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں۔ یہ علی کا ورد ایسا، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں۔ جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا، مرا بھی نہیں۔ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اور اس ولایہ علی کے اس جوش کے لیے آخری جملہ بھی کہہ دوں، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا، مرا بھی نہیں۔ اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا یا علی مدد۔ جی بہت مناسب ہوا کہ عشرے کی ابتدا میں ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور میں پھر سے کل کے حوالے سے پھر سے مدد چاہتا ہوں، کل اور آج پھر، کہ 1 گھنٹے تک ہماری بات پہنچ گئی اور ابھی تک میں مصائب پہ نہیں پہنچا، لیکن کوشش کریں گے کہ ورکنگ ڈیز میں بات بہت زیادہ آگے نہ جائے اور 1 گھنٹے کے اندر انکلوڈنگ مصائب ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیے، کہنے کو کوئی کچھ بھی بات کرتا رہے، لیکن حتیٰ بعد از رسالت سرکار ختمی مرتبہ جو اسلام بچا ہے وہ سب خون ابو طالب کی گلکاری ہے، نسل ابو طالب علیہ السلام ہی کی قربانی ہے۔ کربلا میں دیکھ لیجیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ پوری کربلا پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے۔ خون ابو طالب ہے کہ جو بہتا رہا، اور خون کا بہنا ایک مقام پر۔ حضرت علامہ نقن صاحب کہتے ہیں کہ عاشور کے دن تک جو جہاد تھا، سخت مصائب ہیں، لیکن وہ جہاد اس خاندان کی روایات کے مطابق تھا، یعنی علی کے بیٹے اور جعفر طیار کے بیٹے ایسے نہ لڑتے تو پھر کون لڑتا ایسے؟ لیکن جو شام غریبہ کے بعد جہاد ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اس کی بیٹی بغیر چادر بے مخنا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھی، روز روشن میں۔ سکینہ ساتھ میں تھیں کہ جو تماچے کھا رہی تھیں۔ مجھ سے آج کہا گیا ہے کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے، اور ظاہر ہے عشرہ سجادیہ میں مسائب بھی پورے نہیں ہوتے جب تک کہیں نہ کہیں چھوٹی شہزادی کا ذکر نہ آ جائے۔ لازم ہے مجھ پر کہ یہ ذکر کیا جائے۔ نسبت ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اور سکینہ بنت الحسین میں۔ عباس کا علم بھی معمولاً اس پہ مشق لگی ہوتی ہے۔ یہ چچا اور بھتیجی ساتھ ساتھ ہیں۔ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام رخصت کے لیے تشریف لائے تھے تو علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ شہزادی سکینہ گود میں لے کر انہیں تشریف لائے، اور حسین نے عباس کو دیکھا اور سکینہ کو دیکھا۔ ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، عباس جاؤ، ہم نہیں روکیں گے، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر لو کچھ۔ دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، آج چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے، جزاک اللہ۔ حسین کے غم میں رونے کا طریقہ آپ جانتے ہیں، بار بار احادیث سنتے رہتے ہیں، بی بی کو پسند ہے کو کتنا بلند آواز سے رو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرمایا نہ کیا کریں۔ شرم کیسے؟ میں نے عرض کیا ان البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشواتا ہے۔ جب گناہ کرتے ہوئے نہیں شرمائے تھے تو پھر روتے ہوئے کیوں شرمائیں گے؟ کتنا کریم ہے وہ خالق۔ اگر ہم گناہگار اپنے گناہوں پر رونا چاہتے شاید ویسے آنسو نہ پاتے، لیکن غم امام حسین کے صدقے میں جو اس غم میں روئے، خدا کی قسم، اور مومن کا دل چاہے وہ کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جہاں حسین کا نام آتا ہے، کچھ ذکر مصائب ہوتا ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو میں شہزادی سکینہ تک جانا چاہتا ہوں، لیکن جملہ سنیے گا کہ
جب عباس ودا ہوئے سکینہ سے، مجھے ابوالفضل عباس السلام کی شہادت نہیں پڑھنی، وہ شہادت آپ عشرہ اولیٰ میں سن چکے ہیں، لیکن جب عباس ودا ہوئے سکینہ سے تو عباس گئے فرات پر شہید ہوئے۔ عباس کا لاشا واپس نہیں آیا۔ 2 لاشیں ایسے تھے جو اٹھائے نہیں گئے، ایک عباس کا لاشا تھا، اس لیے کہ وصیت فرمائی تھی کہ مولا میرے لاشے کو یہیں رہنے دیجیے گا، خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں شرمندہ ہوں۔ اسی لیے عزاداروں، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے۔ ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، اکبر کا تابوت اٹھتا ہے، حسین کا تابوت اٹھتا ہے، لیکن عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، اس لیے کہ عباس کا لاشا نہیں اٹھا تھا، عباس کا فقط علم اٹھتا۔ ایک یہ لاشا تھا، دوسرا حسین کا لاشا تھا، وہ بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں جو حسین کے لاشے کو اٹھا سکے۔ بعد میں مولا سید سجاد آئے تھے، اپنے معجزے سے انہوں نے دفن فرمایا، وہ میں انشاءاللہ کل اگر ہو سکا تو پڑھوں گا۔ لیکن عباس گئے فرات پر سو گئے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آئے، بلکہ حسین عباس کا جب علم لے کر آ رہے تھے تو سکینہ نے معصوم بچوں کو جمع کیا، جتنے خیمے میں بچے تھے، کہ دیکھو وہ علم آ رہا۔ آپ میں سے ماشاءاللہ مسقط میں سے اتنی بڑی تعداد جاتی ہے کربلا، اب تو آپ جانتے ہیں نا فرات کی نہر کہاں، خیمہ گاہ کہاں، لہٰذا وہاں سے حسین چلنا شروع ہوئے اور علم کو ساتھ لے کر جب خیمہ گاہ سے سکینہ نے دیکھا کہ دیکھیں علم تو آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کیا دیکھو پانی آ رہا ہے، جب پانی آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی پلانا، معصوم علی اصغر۔ جب حسین داخل ہوئے، سکینہ نے ایک منظر دیکھا جس کے بغیر عباس کے مصائب بھی پورے نہیں ہوتے۔ سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار، تو چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے۔ سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لو۔ علماء کہتے ہیں راہ کوفہ اور شام میں جب بھی کبھی سکینہ کو تماچا لگا، شاید بابا کو بعد میں پکارا، پہلے چچا کو پکار کر۔ اچھا سکینہ پہنچی کوفہ سے شام سے ہر بیوی واپس آئی، سکینہ شام میں رہ گئی، سکینہ نہیں آئی واپس۔ لہذا چہلم کے موقع پر جب شہزادی زینب تشریف لائی تھیں تو گویا کہا تھا کہ اے حسین اور عباس، زینب آ تو گئی لیکن آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی۔ علماء کہتے ہیں، مولانا مرزا اطہر صاحب کہتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے کہ روایت میں نہیں لیکن فطرت کی بات ہے، جب بی بی حسین کی قبر پر پہنچی ہوں گی چہلم پر، غم اور مصائب تو ضرور کہے ہوں گے، لیکن حسین امام ہے زینب کے بھی، تو جب انسان کسی بزرگ سے بات کرتا ہے تو شاید پوری طریقے سے وہ نہ کہہ سکے جو اپنے برابر سے بات کرے، لہذا زینب اور عباس برابر ہیں۔ جب زینب عباس کی قبر پہ پہنچی ہوں گی، وہاں پورے دل کا حال کہا ہوگا، کہا ہوگا عباس تو چلا گیا، زینب تازیانے کھاتی رہی، عباس تو چلا گیا، ہاتھوں میں رسیاں بندھ گئی عباس، ارے عباس جس نے تجھ سے پانی مانگا تھا وہ سکینہ میں سو گئی عباس، وہ شام میں سو گئی عباس، یہاں تک آ گئے۔ اب چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے، چچا فرات سے پلٹ کر نہیں آیا، سکینہ شام سے پلٹ کر نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک ذاکر تھے، غازی ابوالفضل عباس السلام کے حرم میں کھڑے ہوئے تھے، زری کے سامنے کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، میں چاہتا ہوں ایک ایسی شے مجھے اس وقت آپ عطا کریں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ سوائے آپ کے در سے کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی۔ ایک مرتبہ حرم کا خادم آیا، غالباً شاید 25-30 سال قبل کی بات ہے، حرم کے خادم آیا، اس نے کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غازی کی زری کو دیکھا، میں نے کہا مولا آپ واقعاً کریم ابن کریم آقا ہیں، میں نے ابھی مانگا تھا، باب الحوائج کا صدقہ آپ بھی اپنی اپنی حاجات طلب کرتے جائیے گا، روتے جائیے گا عباس کے نام۔ کہتے ہیں میں اپنے اور زائرین کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ نیچے پہنچا، قبر عباس ہمیں نظر آ رہی تھی، جو مومنین جا چکے ہیں وہ خود گواہی دیں گے، جب یہاں سے جاتے ہیں نا ہم بڑی بڑی حاجات سوچ کے جاتے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ عباس کا روضہ نظر آتا ہے یقین فرمائیے کوئی دعا نہیں نکل رہی، بس انسان ماتم کر رہا ہوتا ہے یا عباس کہہ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں بعد میں جا کے، لیکن پہلے تو پرسہ دیتے ہیں نا۔ کہتے ہیں ہمیں اصل قبر عباس نظر آ رہی تھی، ہمارا وجود کانپ رہا تھا، اور ہم فقط یا ابوالفضل عباس یا ابوالفضل عباس کہہ رہے تھے۔ خادم آیا، اس نے کچھ شیشیاں دی، کہا یہ پانی بھر لو، قبر عباس پہ پانی بہ رہا ہے نا، فرات کا پانی شرمندہ اب تک عباس، کہا یہ پانی بھر لو، اس کے بعد لے جانا اپنے اپنے شہروں میں مریضوں میں تقسیم کرنا، تبرک دینا۔ ہم نے پانی بھر لیا، ایک اور سید تھا ہمارے ساتھ، اس نے مشک کو نکالا اپنے پاس، اس نے خادم سے کہا کہ میں مشک کو بھر سکتا ہوں
اس نے کہا آج پانی کی کمی نہیں ہے، جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے وہ بھر لے تو قبر عباس سے۔ وہ پانی بھر کے باہر آیا، میں نے جملہ ختم کر دیا، آپ پہلے ہی رو گئے۔ آپ گریہ فرما چکے ہیں، مجلس اپنی اختتام پر، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ مشک بھر کر باہر آیا، ہم نے کہا ماشاءاللہ اتنا پانی ہے اب آپ کے پاس، اب آپ جائیے گا مومنین میں تقسیم کیجیے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے شہر نہیں جا رہا۔ جانتے وہ کہاں پہنچا؟ وہ اس پانی کو لے کر شام میں چھوٹی شہزادی کے مزار پہنچا، زری کے سامنے، سکینہ کی زری کے سامنے قبر عباس کا پانی لے کر آیا، زری پر اور قبر سکینہ پر پانی بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، تو راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھاتی رہی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، میں قبر عباس سے پانی لے کر آیا۔ اے بی بی، اے سکینہ، عباس کی قبر کا، ہائے سکینہ، ہائے ابا الفضل العباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ غازی ابوالفضل عباس کا ذکر ہوا ہے، آپ کو وہ ذکر سب کو یاد ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دے مولا، جس کا جو غم ہے، جو حاجت ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ دلوں میں کسی اور سے منتقل نہیں کر سکتے، لیکن غازی ابوالفضل عباس دلوں کا حال جاننے والے، پتہ نہیں کون کس مشکل پریشانی میں آیا، غم امام حسین کے صدقے میں اور ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج کے ذکر کے صدقے میں۔ باب الحوائج بھی عباس کو کیوں کہتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ جانے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب عباس مشق کو لے کر چل رہے تھے، دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا ہوا تھا، کوئی عباس نے کہا پروردگار میری ایک تمنا، یہ پانی کسی طرح خیموں تک پہنچ جائے، لیکن تیر لگا، پانی بہہ گیا، کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت، اگر یہ پانی نہ گیا خیموں میں تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، اس دعا کے صدقے میں ہم نے تمہیں قیامت تک کے لئے باب الحوائج بنا دیا، جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو اب رد نہیں کریں گے۔ عباس باب الحوائج ہے، سبحان اللہ۔ 2-3 مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہتے ہیں، 133 مرتبہ تو انشاءاللہ جب آپ مولا کی ذریعہ پر جائیں یا اپنے گھر میں کسی حاجت کے لیے مانگنا چاہیں، ہم انشاءاللہ 3 مرتبہ کہیں گے، اسی صدقے میں حاجات پورے ہوں گے۔ مل کے کہیے گا میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ ماشاءاللہ اتنے مومنین مل کے کہیں گے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ ایک مرتبہ اور، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ جزاک اللہ ماتم حسین، ماتم الفضل۔ سکینہ